بال کے دور میں دنیا بھر کے مسلمان ذلت و خواری کا شکار ہو چکے تھے۔ عظیم اسلاف کے کارنامے ان کے لیے بے مقصد کہانی بن گئے تھے۔ شاندار ماضی محض خواب بن چکا تھا۔ وہ فراموش کر چکے تھے کہ ان کا تعلق اس قوم سے ہے کہ جس کی بنیاد نظریہ اسلام پر رکھی گئی۔ وہ مدہوشیوں میں کھو کر یہ سوچنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کے آباء و اجداد نے کیسر کی خدائی اور کسرا کی فرونیت کو للکارا ہے۔ فرنگی آقاؤں نے ان کے ذہنوں سے اساس زیاں چھین لیا تھا۔ وہ حال کی رنگینیوں میں گم تھے۔ ماضی کے جاؤ جلال کو قصہ پرینہ سمجھ بیٹھے تھے۔ تو ایسے دور المناک میں اقبال کا احساس ذہن چیخ اٹھتا ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، یہ مسلمان نہیں راہ کڈھیر ہے۔ عمرہا در کعبے و بتخان می نالد حیات، تازے بزم عشق دانائے رازایت برو۔ خواتین و حضرات، مشرق نے تو علامہ اقبال کو ایک شاعر کی حیثیت سے جانا، مغرب نے انہیں ایک فلاسفر کی حیثیت سے پہچانا اور دنیا کے ممتاز مفکرین کی صف میں انہیں جگہ دی۔ بلا شک و شبہ علامہ اقبال کا مقام شعر و فکر میں بہت بلند ہے، لیکن حقیقت میں ان کا مقام کچھ اور ہے، اور وہ مقام ہے مفکر قرآن کا۔ یہ علامہ اقبال ہی ہیں جنہوں نے اس کتاب کو، جو مقدس غلافوں میں لپٹی ہوئی زینت تاکہ نسیاں ہو رہی تھی، انہوں نے اسے ان غلافوں سے نکالا اور اس کے پیغام حیات بخش کو اس انداز سے عام کیا کہ اس کے غلغلے سے فضا گونج اٹھی۔ اس نے سوئی ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑا اور کہا، منزل و مقصود قرآن دیگر است، منزل مقصود قرآن دیگر است، رسم و آئین مسلمان دیگر است۔ کہ قرآن پاک کی منزل و مقصود اور ہے۔ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، میں بے غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور امتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گلو کے خاموش رہوں۔ آج یوم اقبال، ہم اقبال کو شاعر مشرق دوسرا بھی کہتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے مفکر قرآن کی حیثیت سے اسے بہت کم جانتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، سورت 44 نمبر سورت مائدہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ قرآن مجید کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک علاحدہ خطہ ہے زمین جس میں امور نے مملکت چلانے کے لیے پہلے سے کوئی قانون نہ ہو، اور ہم اپنا کانسٹیٹیوشن، اپنا آئین قرآن مجید کو بنائیں گے۔ اقبال سے پوچھیں کہ یہ جو سارا میسج ہے اس نے کہاں سے لیا؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ اقبال کے تقریباً 9000 شعر جو ہیں فارسی کے ہیں، 7000 اردو کے ہیں، یعنی 16,000 اشعار ہیں، اور باقی کتابیں ان کی ایک کتاب ہے خاص کر ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 21ویں صدی پر، 21ویں صدی میں اگر اسلام کے اوپر کوئی مستند بک ہے اس وقت اویلیبل، جو عیسائیوں، یہودیوں کو، جو خدا کو نہیں مانتے، اور بے شمار ایسے ان کے ڈائمینشن ہیں، اگر اس کا جواب ہے تو اس 7 لیکچرز میں، اور میں خصوصی طور پر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگرچہ وہ کتاب جو ہے وہ انگلش میں لکھی ہے، اس کا انداز جو ہے فلسفیانہ ہے، لیکن وہ ضرور پڑھیں، مزہ آئے گا آپ کو۔ آپ کے اندر جو ہے نا اس طرح ہوگا جس طرح لائٹیں عام ہوگی۔ تو پہلے جب میں نے یہ پوچھا اقبال سے کہ بھئی یہ آپ نے کہاں سے لیا، تو وہ کہتے ہیں گوہرے دریائے قرآن سفتم، کہتا ہے کہ میں یہ قرآن جو ہے ایک سمندر ہے، اور یہ میں نے اس سمندر سے موتی چنے ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم بھی آتی ہے، دکھ بھی آتی ہے کہ پاکستان کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے اگر
خطبہ اہل آباد کا 10 سطریں پڑھ کے سنا دے تو بیٹو بیٹیوں میں اس کو 5000 روپیہ انعام دوں گا۔ علامہ اقبال کی شاعری کا نقطۂ ماسکہ قرآن ہے۔ اگر ہمیں قرآن کو، حقیقی اسلام کو، مذہب اور دین میں فرق کو سمجھنا ہے تو میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کم از کم اپنی زندگی کے اندر ایک دفعہ علامہ اقبال کی نظر سے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اقبال کا جو مطمع نظر ہے وہ جن چیزوں کے گرد گھومتا ہے سب سے پہلے ہے انسانیت، کہ انسان کیا ہے، پھر اس انسان کو لے کر علامہ اقبال صاحب اس کو فقر اور اس کو خودی کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو فقر اور خودی کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے اس کو وہ اپنا شاہین بناتے ہیں، اور اس شاہین سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تو شاہین ہے پرواز رکھ بلند اپنی۔ اقبال صاحب جب انسان کی بات کرتے ہیں تو بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، مت سہل اسے جانو کہ پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل اسے جانو کہ پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ انہیں کیسے یاد کیا جائے؟ ایک فلاسفر کی صورت میں، ایک شاعر کی صورت میں، یا ایک سیاستدان کی صورت میں؟ اگر آج انہیں ایز اے پوئٹ یاد کیا جائے تو وہ ان کی شاعری آج بچے بچے کے منہ پہ، ہمارے لوگ، ہمارے شاعر مشرق انہیں کہا جاتا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایرانی تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو ان کی عزت نہیں کی، اگر وہ ایران میں ہوتے تو ہم بتاتے کہ اقبال کیا چیز ہے۔ آج میرے بھائی نے بڑے خوبصورت شعر بیان کیے، لیکن وہی مجھے بھی افسوس ہوا کہ ہم فارسی کے اوپر عبور کیا کہ ہم تو جانتے ہی نہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں ہے اس کو۔ سب نے کہا کہ ہم علامہ اقبال ہمارے شاعر ہیں، لیکن ہم نے ان سے سیکھا کچھ نہیں۔ اس کی وجہ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم تبدیلی ہر شخص سے چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان تبدیل ہو جائے، لیکن شروعات خود سے نہیں کرتے۔ علامہ اقبال کی شروعات خود سے ہوئی۔